صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اس کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے فرسٹ 10 days ہم نے گزار لیے اور ہم ماہ رمضان المبارک کے سیکنڈ پارٹ میں داخل ہو گئے. سیکنڈ مڈل 10 days میں داخل ہو گئے. 11 ماہ رمضان المبارک. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ سائل بن کر سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. آئے دیکھیں آج ہم نے خداوند عالم سے کیا مانگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے اور اس میں گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے اور اس میں غیظ اور غضب کو مجھ پر حرام کر دے اپنی حمایت کے ساتھ. اے فریادیوں کی مددگار، اے فریادیوں کے فریاد رس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. ہم نے اللہ سے کہا اللہ ہمیں نیکی سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں برائیوں سے گناہوں سے کراہت کرنے والا بنا دے اور غیظ و غضب کو ہم سے دور کر دے. ہم نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی. آئے ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ ہم آتے ہیں سورہ پہلے ہم دیکھتے اسی دعا کو عربک میں سمجھنے کی کوشش کرتے. عربک میں ہم نے دیکھا، ہم نے آج اللہ سے سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ اللہم حبب الیہ فیہ الاحسان. اللہ مجھے احسان سے محبت کرنے والا بنا، مجھے نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا دے. آئے پہلے سمجھتے ہیں کہ احسان یعنی کیا. ایک ہوتا ہے اردو والا احسان، ہم نے کسی پہ احسان کیا. ایک ہوتا ہے عربک والا احسان جو قرآن مجید میں ہم نے دیکھا. قرآن مجید میں ہم نے کیا دیکھا؟ قرآن مجید میں فار ایگزامپل ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے آیت نمبر 23 میں دیکھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یا کم سے کم 5 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے اپنے والدین پہ احسان کرو. یہ والدین پہ احسان کرو کا مطلب کیا ہے؟ احسان اردو والا احسان نہیں، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو. اور جب یہ نیکی کرتے ہیں تو ایونچولی ہم احسان ہی کر رہے، مگر اولاد اپنے ماں باپ پہ احسان نہیں کرتی ہے، نیکی کرتی ہے، کیونکہ احسان ماں باپ نے ہم پر کیا ہے. تو ایک احسان یعنی نیکی کرنا. یہاں پر ہم اس کو حسنات بھی لے سکتے.
جیسے سورہ بقرہ کی اف ایم ناٹ رانگ آیت نمبر 201 میں جو ہم قنوت میں دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حسنات یعنی نیکی، حسنات یعنی اچھائی، حسنات یعنی سم تھنگ گڈ. تو اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا مجھے دنیا میں بھی حسنات عطا کر، نیکی عطا کر، اچھا عطا کر، اور میری آخرت میں بھی مجھے اچھائی عطا کر. آج کی دعا میں ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہم حبب الیہ، مجھے محبت کرنے والا بنا دے، مجھے دوست بنا دے، مجھے پسند ہو. میں کیا پسند کروں؟ احسان کرنا پسند کروں، میں نیکی کرنا پسند کروں. نیکیوں سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ نیکی تو ہم سارے کرتے، ماشاءاللہ ہم سارے نیکوکار ہیں، ہم اچھے اچھے کام کرتے، ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، مگر جیسے ساری چیزوں کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس احسان کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دو. ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے گئے کہ کم سے کم روز ایک مرتبہ تم میری ماں سے فون پہ بات کرو گی، چاہے تم کتنے بھی بزی ہو، چاہے تم کتنے بھی مصروف ہو، بچوں میں ہو، بیمار ہو، مہمان ہے، کچھ بھی ہو، مگر میری ماں کو اکیلا پن نہ محسوس ہو تو کم سے کم 24 آورز میں ایک مرتبہ تم میری ماں سے ضرور بات کرو گی. اور میں اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہوں کہ ہاں مجھے میرے شوہر کی رضا ہے، اس کو پسند ہے، تو میں اس کی خاطر ڈیلی ایک فون اپنے ساس کو ضرور کروں. اب اگر کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ میرے گھر میں بہت سارے مہمان تھے، یا بچوں کی ایگزام تھی، یا میں بہت زیادہ مصروف تھی اور کسی دن مجھے دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے فون نہیں کیا، یا مجھے یاد نہیں رہا، یا میں کسی طرح مصروفیت میں تھی اور میں نے ان کو فون نہیں کیا. اب جب یاد آئے گا تو میں کیا کہوں گی؟ ہائے اللہ، ٹینشن ہو رہا ہے، آج میں نے فون نہیں کیا، اب میں کیا کہوں گی، اب میں کیا جواب دوں گی؟ میں کر لوں، میں جلدی سے فون کر لوں، 1-2 منٹ، بھلے میں جتنی بھی آکیوپائیڈ ہوں، میں 2 منٹ ان سے بات کر لوں تاکہ میں اپنے شوہر سے کہہ سکوں کہ ہاں میں نے آج بھی ممی سے بات کی ہے. تو میں یہ نیکی کر رہی ہوں. اپنے مدر ان لا کا خیال رکھنا، ان سے فون پہ بات کرنا، ان سے خیر خیریت کرنا، یہ صلہ رحم ہے، یہ بہترین بیسٹ آف دا ڈیڈز ہے، بہت اچھی نیکی ہے. مگر میں کیونکہ شوہر کی خاطر کر رہی ہوں، اور اگر کسی دن چھوٹ گیا تو مجھے ڈر ہوتا ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں یا اللہ میں کیا کروں گی، تو ایک ٹینشن، ایک بار سمجھ کے میں یہ کام کر رہی ہوں. اسی چیز کو اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اگر میری مدر ان لا کا نیچر بہت اچھا ہے اور ہم دونوں میں الحمدللہ بہت بنتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے دن میں 2-3 مرتبہ بات کر لیتے، ایک فون تو روز جاتا ہی جاتا ہے. اب اگر ایسا کوئی موقع آ گیا کہ جس میں بڑی مصروف تھی اور میں ان سے بات نہیں کر سکی، تو مجھے فکر ہوگی، مجھے خوف نہیں ہوگا، میرے اندر انگزائٹی نہیں ہوگی، مگر مجھے کنسرن ہوگا، مجھے فکر ہوگی، پتہ نہیں ممی نے کھانا کھایا کہ نہیں، پتہ نہیں ممی نے دوائی پی کہ نہیں، آج مجھ سے بات نہیں ہوئی ہے، میں جلدی سے ایک میسج ڈال دوں. یہ جو میری فکر ہے وہ آؤٹ آف کنسرن، آؤٹ آف محبت ہے. عمل ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے، مگر نیت پہ دار و مدار ہو رہا ہے. اب اسی چیز کو ہم عبادت کی طرف، یہ بھی ایک عبادت ہی کی مثال تھی، مگر اب اسی چیز کو جب ہم آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے اللہ مجھے احسان سے محبت کرنے والا بنا دے، مجھے نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا دے، تو شاید میں یہاں پہ اسی مثال کو کنیکٹ کرتے جا رہی ہوں کہ خدا نخواستہ اگر ایک دن میں بڑی مصروف ہوں تو میری نماز اگر وقت پہ نہیں پڑھی گئی، یعنی خدا نخواستہ میری مغربین باقی ہے اور رات کے تقریباً 11:30 بج چکے اور مجھے لگتا ہے اینی مومنٹ میری مغرب قضا ہو جائے گی یا بہت دیر ہو چکی ہے، اٹس آلموسٹ مڈ نائٹ. تو ایک ہوگا کہ میں کہیں باہر جانے والی ہوں، یا میرے گھر میں مہمان ہے، یا کام کی مصروفیت ہے، اور میں نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی، تو میں کیا کہوں گی؟ یا اللہ بہت ٹینشن ہو رہا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میں کب نماز پڑھوں گی. نماز ہو جاتی تو ایک ٹینشن اتر جاتا، ایک بار اتر جاتا. یا اگر میں نے کسی طرح وقت نکال کے میں نے نماز پڑھ لی تو مجھے لگے گا میں نے کوئی جنگ جیت لیا، اور میں کیا کہوں گی؟ یا اللہ ٹینشن اتر گیا. میری نماز باقی ہوتی ہے، مجھے بہت فکر رہتی ہے،
میں نماز کو بوجھ سمجھ رہی ہوں، بار سمجھ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، اور وہ خوف کے بنا پہ ہائے میری نماز نہ قضا ہو جائے، ایک بھار اتارنا ہے۔ اور دوسرا، میں جب نماز سے محبت کرتی ہوں تو تھوڑا سا بھی دیر ہو جائے تو میں سوچوں گی نہیں یا اللہ، آج مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں دی، آج میں نے ایسی کون سی نافرمانی کر دی کہ تو شاید مجھ سے ناراض ہے اور ابھی تک تو نے مجھے دعوت نہیں دی کہ میں تیرے پاس آؤں، یا اذان تو ہو گئی آپ کی، خدایا تیری طرف سے دعوت تو مل گئی، مگر میں ابھی تک تیرے محراب تک، عبادت کے مصلے تک نہیں آئی، تو میرے قدم کیوں نہیں پہنچے؟ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے۔ تو ایک یہ فکر ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، میں نماز سے محبت کرتی ہوں تو میں دیر سے پڑھنا گوارا نہیں کرتی، اور ایک ہے میں نماز کو ٹینشن سمجھ رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں یا اللہ ایک بوجھ اتر جائے گا سر سے۔ جب محبت ہوگی تو وہ عبادت مجھے بار نہیں لگے گی، مجھے بوجھ نہیں لگے گی۔ اسی کو ہم ماہ رمضان کے روزوں سے بھی لے سکتے۔ اگر مجھے روزوں سے محبت ہے تو میں انتظار نہیں کروں گی یا اللہ کبھی اذان ہوگی اور کب میں افطار کروں، بلکہ اذان ہو بھی جائے تو میں یہ سوچوں گی پہلے مغرب پڑھ لوں، پہلے نماز ادا کر لوں، اس کے بعد میں افطار کروں گی۔ اور اگر میں روزوں کو بوجھ سمجھ رہی ہوں، زبردستی رکھ رہی ہوں کہ ورنہ سزا ہوگی، اور میں خوف خدا میں عبادت کرتی ہوں، محبت سے نہیں کرتی ہوں، تو پھر میں جلدی سے اذان ہونے کا انتظار کروں گی، افطار کا انتظار کروں گی۔ تو عمل وہی ہو رہا ہے، فکر بھی وہی ہو رہی ہے، مگر فرق ہے کہ میں نے اس عبادت کا جذبہ محبت اور پسند کے ساتھ ہو رہا ہے یا زبردستی ہو رہا ہے۔ اور زبردستی ہونے والی بات میں وہ مزہ نہیں ہے جو محبت میں انسان سب کچھ سیکریفائز کر سکتا ہے، سارا درد برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب بار لگنے لگے تو کبھی نہ کبھی انسان اس چیز سے اکتا جاتا ہے، اور یہ یعنی کراہت کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ عبد و معبود کے رشتے کے لیے اچھی نشانی نہیں ہے۔ پھر سیکنڈ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آج 11ویں دن کیا مانگا؟ ہم نے کہا وَكَرِّهْ إِلَيَّ، کرہ کراہت، ہم کہتے ہیں مکروہ، وہ چیز جو پسند نہیں ہے، کراہت لے کر آتی ہے۔ اے اللہ مجھے ناپسندیدہ کر دے، میرے اندر کراہت آئے۔ کس چیز کو دیکھ کے کراہت آئے؟ فیہ الفسوق والعصیان، فسوق فاسق یہ بھی گناہ ہے، عصیان عاصی ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ اے اللہ مجھے عصیان سے نفرت ہو، مجھے فسق و فجور سے نفرت ہو۔ کیا فرق ہے دونوں کا؟ اگر ایک بریف ترجمہ دے کے، سپرفیشل دے کے، تو بوتھ مینز دا سیم، بٹ اگر ہم اس کے تھوڑی گہرائی میں جائیں تو فسوق اور عصیان میں ایک فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انسان عصیان کی منزل پر ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جو فار ایگزامپل ان انٹینشنل ہو گئے، نہیں معلوم تھا ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، بس گناہ ہو گیا، غفلت میں ہو گیا۔ اور فسق اسے کہتے، فاسق اسے کہتے جو بغاوت میں گناہ کرتا ہے، جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، جو جرت میں گناہ کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ میوزک سننا حرام ہے، مجھے پتا ہے روزہ رکھ کے غیبت، بلکہ ویسے ہی غیبت کرنا حرام ہے، مردہ گوشت بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ میں جانتے بوجھتے جب کوئی گناہ کروں اور گناہ پہ گناہ کروں، یعنی آئی ڈیئر انف ٹو اپوز اللہ سبحانہ وتعالی، یہ جب جرت میں گناہ ہوں، جب اللہ کی حکومت اور اللہ کے احکام کے خلاف جان بوجھ کر بغاوت میں گناہ ہو، اسے کہتے فاسق۔ اور میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ خدایا مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لے، یعنی نفرت ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے دل میں اس چیز کے لیے نفرت ڈال دے کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں، تو نفرت آ جائے گی، تو اب یہ کراہت مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لے گی کہ جو میں جان بوجھ کر رہی ہوں، مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لے گی جو میں ان انٹینشنلی یا غفلت میں کر رہی ہوں یا بے خبری میں کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ کراہت کب آئے گی؟ کسی چیز سے کراہت کب آتی ہے؟
پھر ایک چھوٹی سی مثال دو، اور ماہ رمضان ہے، آپ کہو گے آپا یہ آپ نے کیا کھانے کی مثال دے دی، مگر صرف ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ اگرچہ مجھے راستے کے سموسے کھانے بہت پسند ہے، یا مجھے اگر پانی پوری بہت پسند ہے، اور میں راستے پہ کہیں بھی کوئی بھی میں نے اس طرح کا سٹال دیکھا، میں کھڑی رہ گئی، جبکہ میرا ڈاکٹر مجھے بار بار کہہ رہا ہے دس از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ، یہ راستے کا تلا ہوا کھانا، یہ سموسا کھانا، دس از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ، تمہیں نہیں کھانا چاہیے، مگر میں کیا کروں، میرے ڈیزائرز ہوتے اور میں کھا لیتی ہوں۔ اب اسی ڈاکٹر نے جو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ مضر ہے، یہ نقصان دہ ہے، تو ڈاکٹر نے کیا کیا، کوئی ویڈیو، کوئی کلپ مجھے شیئر کی، اور جس میں پتا چل رہا ہے کہ یہ جو پانی پوری بنا رہا ہے وہ کتنا گندا پانی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی نالے کا پانی ہے، کتنا ان ہائیجینک ہے، یا جو وہ سموسے کے جو فرائی کر رہا ہے وہ آئل کتنا ان ہائیجینک ہے، یا وہ جس برتن میں بنا رہا ہے وہ برتن کتنا گندا سا ہے، وہ جس کچن میں بنا رہا ہے وہ کچن ہی نہیں، وہ راستے پہ بیٹھ کے بنا رہا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی، یعنی اب تک سال بھر سے ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے یہ نہیں کھانا ہے، مگر میں نہیں چھوڑ، لیکن جب میں نے اس منظر کو دیکھا، اب جب اگلی بار میں اس شاپ پہ جاؤں گی یا اس سٹال پہ جاؤں گی تو مجھے نفرت ہو جائے گی، نہیں، کراہت ہوگی، چھی اتنا گندا ہے، مجھے نہیں کھانا۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کر رہے، کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے گناہوں کی حقیقی شکل نہیں دیکھی ہے۔ جس دن ہم گناہ کی شکل دیکھے، جیسے کہ معصومین علیہ السلام نے بتایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جب آپ بتاتے کہ ایک ایک گناہ تیرا کتنا بدبودار ہے، اگر یہ گناہ اپنی حقیقی شکل میں آ جائے، جو ہم سے رسالت مآب نے کہا نا کہ تم مر جائے گا، تیرا گناہ حقیقی شکل لے کے قبر میں آئے گا، جب قبر میں آئے گا کیا ہوگا؟ یہ بندر کی شکل ہوگی، یہ بدبودار ہوگا، یہ پتہ نہیں اس کے بدن سے کتنا زخم، کتنے سارے آفینسو ڈسچارجز ہوگے، یا یہ کسی ڈاگ کی شکل میں آئے گا، وہ بھی بہت ہی بھیانک سا۔ اگر تیرے گناہوں کی حقیقی شکل تجھے دکھائی دے، اس کی بدبو تجھے محسوس ہو، تو اے انسان تو اس حرام کی طرف کبھی نہ جائے، کیونکہ ابھی میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، it's invisible from my eyes، مگر اہل بیت طاہرین نے حدیثوں میں بار بار ہم کو ان چیزوں کی طرف روشنی دی ہے، ہم کو اشارہ دیا ہے کہ یہ برا ہے، یہ نفرت کے قابل ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ اور پھر ہم نے کیا مانگا؟ خدایا وحرم علیہ، حرام کر دے، کیا حرام کر دے؟ فیہ سخط و نیران، اے اللہ تیرا غضب و غصہ مجھ سے دور کر دے۔ یا ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ بھی ہو مانا کہ اللہ مجھے وہ غضب اور غصہ اور وہ مس بیہیویئر سے بچا لے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ کام میں نہ انجام دوں جو تیرے غضب کو بھڑکاتا ہے، میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں جو تیرے غصے کو مجھ پہ واجب کر دیتا ہے، یعنی اے اللہ مجھے غضب سے، غصے سے، تیری نافرمانی کرنے کو اسے بچائے رکھنا۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، تو پتہ نہیں کتنوں کو بخشتا ہے، تو وقت افطار لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی بخشے ہوئے لوگوں میں قرار دینا، تیرے مقرب لوگوں میں قرار دینا، ہمیں بھی عبادت کرنے والے سابقون السابقون جو سورہ واقعہ کہتا ہے، ہمیں بھی سابقون میں شمار دینا، ہمیں تیرے عذاب، تیرے غضب، تیرے غصے سے محفوظ رکھنا۔ بے اونے کا، اون یعنی the helper، مددگار۔ اے اللہ تو سب سے بہترین مددگار ہے۔ بِعَوْنِكَ یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اپنی مدد سے ہماری مدد کر کہ ہم نیکیوں کے قریب جائے اور گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔